نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اجمعین انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نیو بک 5 کے سبق نمبر 6 کی تمارین پر تھے۔ اس سوال نمبر 4 کو ہم نے مکمل کر لیا تھا، اس لیے آج ہم اپنی ویڈیو کا آغاز اسی سبق کے سوال نمبر 5 سے کریں گے۔ اگر آپ اولڈ بکس استعمال کر رہے ہیں تو اولڈ بک 2 کے سبق نمبر 26 کی تمارین کے سوال نمبر 5 پر آ جائیں۔ چلیے ایسا کرتے ہیں کہ اس سوال کو شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ کلید بک یعنی کہ کی بک کے اسی سبق کو پڑھ لیتے ہیں۔ تو ابھی دیکھیں ہم کلید بک کے سبق نمبر 26 پر آ گئے ہیں۔ یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ 26واں سبق۔ اس سبق میں ہم مندرجہ ذیل چیزیں سیکھتے ہیں۔ نمبر 1، ہم پڑھ چکے ہیں کہ عربی کے اکثر افعال میں صرف 3 حروف ہوتے ہیں جن کو حروف اصلی کہتے ہیں۔ اردو میں کیا کہتے ہیں؟ حروف اصلی، اور انگلش میں ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ روٹ ورڈ۔ ان میں سے پہلا حرف اصلی فا، دوسرا عین اور تیسرا لام کہلاتا ہے۔ یہ نام فعلہ سے لیے گئے ہیں جو تمام افعال کے لیے وزن اور مثال کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی کہ ایک پیٹرن کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر ان 3 حروف اصلی میں سے کوئی ایک واو یا یا ہو تو ایسے فعل کو ہم معتل یعنی کہ حرف علت والا کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، معتلو کے مطلب کیا ہیں؟ اب دیکھیں اس معتلو کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ عین لام لام اس کا روٹ ورڈ ہے، یعنی کہ اسی سے علت بنتا ہے اور اسی سے معتل بنتا ہے۔ اس کی کنسٹرکشن کو انشاءاللہ تعالی ہم جا کر بک 3 میں سیکھیں گے کہ عین لام لام سے علت کیسے بنا ہے اور معتل کیسے بنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کیسے کنسٹرکٹ ہوتے ہیں اسے جا کر ہم بک 3 میں سیکھیں گے۔ تو آگے ہے، اگر پہلا حرف واو یا ہو تو اس کو معتل الفائی یعنی فا میں حرف علت والا کہتے ہیں۔ اس کو مثال بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے 2 نام ہیں، اسے ہم معتل الفا بھی کہہ سکتے ہیں اور مثال بھی کہہ سکتے ہیں۔ اگر دوسرا حرف واو یا ہو تو اسے ہم معتل العین یعنی عین میں حرف علت والا کہتے ہیں اور اس کو اجوف بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، اجوف کا دوسرا نام کیا ہے؟ معتل العین۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں عین کلمہ جو ہے وہ حرف علت پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی کہ ویک لیٹر ہوتا ہے۔ اگر تیسرا حرف واو یا ہو تو اس کو معتل اللام لام میں حرف علت والا کہتے ہیں اور اس کو ناقص بھی کہتے ہیں۔ ابھی مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ساری باتیں سمجھ آ رہی ہوں گی کیونکہ یہ سب باتیں میں آپ کو سمجھا چکی ہوں۔ اب ایک نئی بات پڑھتے ہیں۔ اگر 2 حروف واو یا ہوں تو اس کو لفیف کہتے ہیں، یعنی کہ فعل ثلاثی میں اگر 2 حروف ایٹ اے ٹائم ایک ہی روٹ ورڈ میں 2 حروف ویک لیٹر پر مشتمل ہوں تو اس کو پھر ہم لفیف کہتے ہیں۔ اب یہ ایک نیا لفظ ہے، ٹھیک ہے، اسے یاد کر لیں۔ ابھی تک تو ہم نے پڑھا تھا نا کہ فعل ثلاثی کا اگر فرسٹ ریڈیکل ویک لیٹر ہو یا سیکنڈ یا تھرڈ ہو تو اسے کیا کہتے ہیں، لیکن اگر کسی ایک ہی فعل ثلاثی میں 2 ویک لیٹرز ہوں تو پھر ہم اسے لفیف کہیں گے۔ اس سبق میں ہم صرف پہلی قسم یعنی کہ مثال کی مثالیں پڑھیں گے۔ ابھی جو ہم سبق پڑھ چکے ہیں نا، اس میں ہم نے صرف مثال کی مثالیں پڑھی تھی۔
اور مثال میں سے بھی ہم نے کون سا پڑھا تھا؟ مثال واوی، وہ مثال جن کا فا کلمہ واو پر مشتمل ہوتا ہے، جیسے وقفہ، اس کے معنی کیا ہوں گے؟ وہ رکا، وزنا اس نے تولا، ودع اس نے رکھا۔ اب ایسا کرتے ہیں کہ کچھ مثال یائی پڑھ لیتے ہیں۔ میں بورڈ پر لکھتی ہوں، یئسا ییأسو، یبسا ییبسو، اور یتما ییتمو۔ یہ سب کیا ہیں؟ جی ہاں، یہ مثال الیائی ہیں۔ اس میں دیکھیں یئسا اور یبسا، ان دونوں کا تعلق باب سمیہ سے ہے، اس لیے ان کا مضارع کیا ہے؟ ییأسو اور ییبسو۔ اور پھر یتما جو ہے نا، اس کا تعلق باب ضربہ سے ہے، اس لیے یہ کیا بن گیا؟ ییتمو۔ تو یئسو کے معنی ہیں نا امید ہونا، ڈیسپریٹ ہونا۔ پھر یبسا کے معنی ہیں خشک ہونا، اور یتما کے معنی ہیں یتیم ہونا۔ اور یہ سب کیا ہیں؟ المثال الیائی ہیں۔ اور دیکھیں اس میں فعل مضارع میں فا کلمہ جو ہے نا وہ حذف نہیں ہوتا، اسے ہم ڈیلیٹ نہیں کرتے، وہ فعل مضارع میں موجود ہوتا ہے۔ جبکہ مثال الواوی کی کیا خصوصیت ہے؟ چلیے پڑھتے ہیں۔ فعل مثال، اب یہ مثال الواوی کی بات ہو رہی ہے کہ مضارع میں قاعدہ سے ہٹی ہوئی ایک چیز پائی جاتی ہے، وہ یہ کہ مضارع میں واو جو کہ فا واقعہ ہے، یعنی کہ فا کلمہ ہے، حذف ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اس کے مضارع میں کیا ہوتا ہے؟ فا کلمہ بالکل حذف ہو جاتا ہے، جیسے وزنا سے یزنو۔ اب یہاں پہ دیکھیں اس یزنو میں یا کیا ہے؟ حرف و مضارع ہے، تو پھر اس کا فا کلمہ یہ جو واو ہے یہ کہاں گیا؟ جی ہاں، یہ حذف ہو گیا، جو کہ اصلی میں یجلسو کی طرح یوزنو تھا۔ واو حذف ہو جانے کے بعد یزنو ہو گیا۔ اسی طرح وقفہ یقفو، ٹھیک ہے، اس کا اصل کیا تھا؟ اس کا اصل یوقفو ہے۔ اسی طرح وجدہ یجدو، اصل یوجدو ہے۔ ودا یدعو، اصل یودعو ہے۔ تو تزنہ سے امر زن آتا ہے، چونکہ پہلا حرف متحرک ہے اس لیے حمزۃ الوصل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ سمجھ آ رہا ہے نا؟ جب ہم اس کا امر بنائیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ یہ جو اس کا حرف و مضارع ہے اسے ڈیلیٹ کر دیں گے، اس تا کو، اور پھر آخر میں نون پر سکون لگا دیں گے۔ تو چونکہ اس کے زا پر حرکت موجود ہے، سکون نہیں ہے، اس لیے ہم اس سے پہلے حمزہ وصل نہیں لگائیں گے، اس کو اسی طرح لکھیں گے، یعنی کہ اس کا امر ہوگا زن۔ اسی طرح تدعو کا امر دا، یعنی کہ رکھ ہے، ٹھیک ہے، اس کا کیا امر ہے؟ دا، اور اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ رکھ یا رکھو۔ تو مثال الواوی میں کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ اس کا جب ہم فعل مضارع بناتے ہیں تو اس کے فا کلمہ کو حذف کر دیتے ہیں۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ اب دوسرا پوائنٹ ہے ولیدن۔ ولدن کا صیغہ تصغیر مصغر، چھوٹا ہے۔ تصغیر کسی چیز کی چھوٹائی بیان کرنے یا محبت کے اظہار کا ایک طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بہت کم، لیکن کبھی کبھی اسے کسی کی تحقیر کرنے کے لیے، انسلٹ کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، جیسے آپ کسی کو کہیں ٹھگنا، اس طرح کسی کی تحقیر کے لیے بھی بعض اوقات اسے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن زیادہ تر اسے کسی چیز کی چھوٹائی یا محبت کے اظہار کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اس کا پیٹرن کیا ہوتا ہے؟
فعیل. اور یاد رہے کہ یہ اسم التصغیر جو ہے نا، یہ صرف 3 حروف والے اسما سے بنایا جائے گا. یعنی جو اسم جو ہے نا وہ 3 حروف پر مشتمل ہو، صرف اسی سے بنے گا. 4 یا 5 حروف والے اسما سے یہ نہیں بنے گا. ٹھیک ہے، اسے نہیں بنایا جا سکتا. اسے صرف 3 حروف والے اسما سے ہی بنایا جائے گا. تو زہرن سے ہوگا زہیرن، نہرن سے ہوگا نہیرن، اور عبدن سے عبیدن، اور حسن سے حسین. الحمدللہ یہ سب میں آپ کو تفصیل سے پڑھا چکی ہوں. چلیے آگے چلتے ہیں. تیسرا پوائنٹ ہے ہا ہوا زا. وہ یہاں ہے. اس کے معنی کیا ہے؟ وہ یہاں ہے. اگر کوئی شخص مثلاً اپنا قلم تلاش کر رہا ہو اور وہ اسے اچانک مل جائے تو وہ کہے گا ہا ہوا زا، ارے یہ تو یہاں ہے. اور اس کا مؤنث ہوگا ہا ہی زی. ٹھیک ہے، اسے بھی ہم پڑھ چکے ہیں نا. مثال کے طور پر اگر آپ گھڑی کو ڈھونڈ رہے ہیں، ساعتن کو ڈھونڈ رہے ہیں، اور وہ آپ کو اچانک مل جائے تو اس کے لیے آپ کہیں گے ہا ہی زی، یعنی کہ ارے یہ تو یہاں ہے. پھر میں یہاں ہوں کے لیے آئے گا ہا انا ذا. یہ اسلوب اس وقت استعمال ہوگا جب مثلاً احمد کو تلاش کیا جا رہا ہو. اسے جب تلاش کا علم ہوگا تو وہ پکار اٹھے گا ہا انا ذا، یعنی کہ میں یہاں ہوں. ٹھیک ہے، تو اسے بھی ہم الحمدللہ پڑھ چکے ہیں. تو چلیے ابھی اس کے چوتھے پوائنٹ پر آ جاتے ہیں. یہ انتہائی اہم پوائنٹ ہے. وہ یہ ہے کہ یجبو وجبہ کا مضارع ہے. اس کے معنی ہیں یہ ضروری ہے یا ایسا کرنا چاہیے. جیسے یجبو علینا ان نفہم القرآن، یعنی کہ ہمارے لیے قرآن سمجھنا ضروری ہے. ہم سے روز قیامت اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ ہم نے اسے سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی. اس لیے یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم قرآن پاک کو سمجھیں. تو یہاں جملہ ان نفہمہ یجبو کا فاعل واقع ہوا ہے، یعنی کہ یہاں پر یہ ان نفہمہ جو ہے نا یہ یجبو کا فاعل ہے. اور یہ ان نفہمہ کیا ہے؟ ہم پڑھ چکے ہیں، یہ مصدر المول ہے جو کہ یجبو کے لیے فاعل کے طور پر آیا ہے. یعنی ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو فعل ہے یجبو وجبہ، اس کا فاعل اکثر اوقات مصدر المول کی صورت میں اس کے بعد آتا ہے. اس کی مزید مثالیں یہ ہیں: یجبو علیکا ان ترجع غدن، یعنی کہ تمہیں کل لوٹ جانا چاہیے. یجب علیہ ان اذهب الی الریاض اليوم، آج مجھے ریاض ضرور جانا چاہیے. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پہ بھی دیکھیں نا، ان اذهب اور ان ترجع یہ کیا ہیں؟ یہ مصدر المول ہیں جو یجب کے لیے فاعل کے طور پر آئے ہیں. پھر آگے لکھا ہے دوسرا فعل منفی جس پر حرف نفی داخل ہو بھی ہو سکتا ہے، جیسے یجب علیہ اللہ یخرج من الفصل. تو یعنی کہ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ مصدر المول میں ان اور فعل مضارع منصوب کے درمیان لا بھی لکھا جا سکتا ہے. جب ہم نے جواب نفی میں دینا ہو تو اس کے درمیان ہم لا بھی لکھ سکتے ہیں. یعنی اسے چاہیے کہ وہ درجہ سے نہ نکلے. درجہ کا مطلب ہے کلاس سے نہ نکلے، کلاس روم سے. اور یہاں پر لا یجب کے معنی ہیں ضروری نہیں ہے. پھر اس کی ایک اور مثال ہے لا یجب علینا ان نحضر ھذا الدرس، یعنی کہ اس درس میں حاضر ہونا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے. تو اب یہاں پہ بھی دیکھیں لا شروع میں آ گیا، ان اور نحضرہ کے درمیان میں نہیں آیا بلکہ یجب سے پہلے آ گیا. تو یعنی ان دونوں صورتوں میں ہم اس لا کو لکھ سکتے ہیں. مصدر المول کے درمیان میں بھی لکھ سکتے ہیں اور یجب سے پہلے بھی لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیے آگے چلتے ہیں. تو اب یہاں پہ کیا لکھا ہے؟
ہم مصدر کا ایک وزن فعول جیسے رکون، سجود، خروج اور نزول اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں۔ یہاں ہم مزید 2 وزن پڑھیں گے۔ پہلا فعال ہے جیسے ذہابن، ذہبہ سے، اور نجاح سے نجاحن، ٹھیک ہے۔ ذہابن کے کیا معنی ہیں؟ جانا، اور نجاحن کے معنی ہیں کامیاب ہونا۔ تو اب ہم نے مصدر کا ایک اور وزن یہ پڑھ لیا فعال، اور دوسرا فعال ہے جیسے آبا سے یعوبو، اور اس کا مصدر کیا ہوگا؟ یابن، لوٹنا۔ یابن کا مطلب ہے لوٹنا۔ اور نکاح ینکحو سے نکاحن، ٹھیک ہے نا۔ نکاح کے کیا معنی ہے؟ نکاح کرنا، اور نکاحن یعنی کہ نکاح، شادی کرنا۔ تو اب مصدر کا یہ دوسرا وزن ہے فعال۔ آج ہم نے 2 وزن پڑھے ہیں، فعال اور فعال۔ چلیے اب اس کے بعد ہے اقلو۔ قلیل کا اس میں تفضیل ہے۔ یہ اصل میں اکبرو اور اجملو کی طرح اقللو تھا، لیکن چونکہ اس کا دوسرا اور تیسرا حرف ایک ہی ہے، اس لیے پہلے کو دوسرے میں ادغام کر دیا جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا نا، یہ اصول میں نے آپ کو بتایا تھا۔ لیکن جب کسی لفظ کے آخر میں ایک ہی حرف 2 مرتبہ آئے اور اس سے پہلے سکون ہو، جیسے یہاں پر قاف پر سکون ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ اس درمیان والے لام اور اس قاف کے اعراب کو ایک دوسرے سے بدل دیں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ہم قاف پر فتح لگا دیں گے اور لام پر سکون لگا دیں گے، تو یہ کیا بن جائے گا؟ اقلو۔ تو اقلو کیا ہے؟ اقلو بھی دراصل اسم تفضیل ہے، اور اس کے معنی ہیں بہت زیادہ کم۔ تو چلیے ابھی اپنے سبق پر واپس آ جاتے ہیں۔ تو اب سوال نمبر 5 ہے تأمل الامثلة الآتیة للاسم المصغر۔ اسے اسم المصغر بھی کہتے ہیں اور اسم التصغیر بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ دونوں الفاظ ہم استعمال کر سکتے ہیں اس کے لیے۔ اور اسے کس وزن پر بنایا جاتا ہے؟ فعیل کے وزن پر، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات ہم نے کیا پڑھی تھی کہ یہ 3 حروف والے اسما سے ہی بنائے جاتے ہیں، 4 یا 5 حروف والے اسما سے ہم نہیں بنا سکتے، یہ صرف 3 حروف والے اسما سے ہی بنائے جائیں گے۔ جیسے ولدن سے ہوگا ولیدن، اور اس کے معنی کیا ہوں گے؟ ولدن صغیرن یعنی کہ چھوٹا لڑکا یا چھوٹا بیٹا۔ اور پھر نہرن سے ہوگا نہیرن، اور اس کے معنی ہوں گے نہرن صغیرن یعنی کہ چھوٹی نہر۔ اسی طرح جبلن سے ہوگا جبیلن، اس کے معنی ہوں گے جبلن صغیرن یعنی کہ چھوٹا پہاڑ، جسے اردو میں ہم پہاڑی کہتے ہیں۔ اسی طرح کلبن سے ہوگا کلیبن یعنی کلبن صغیرن یعنی کہ چھوٹا کتا، چھوٹا سا پپی۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ سوال نمبر 6 ہے صغر الاسماء الآتیہ، یعنی کہ ان اسماء کی تصغیر کریں، چھوٹا کریں انہیں۔ تو رجلن سے کیا ہوگا؟ رجیلن۔ قلمن سے ہوگا قلیمن۔ طفلن سے ہوگا طفیلن۔ طفیل ہم لوگ نام بھی رکھتے ہیں نا، یعنی کہ چھوٹا بچہ جس کا نام طفیل ہوتا ہے نا، وہ بڈھا ہو کے بھی چھوٹا بچہ رہتا ہے کیونکہ اس کے نام کے معنی ہی چھوٹا بچہ ہیں۔ چلیے، اور نجمن سے کیا ہوگا؟ نجیمن یعنی کہ چھوٹا ستارہ۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ سوال نمبر 7 ہے تأمل الامثلة الآتیة لاسم التفضیل۔ اب ہم نے اسم التفضیل پر غور کرنا ہے۔ اسم التفضیل کس پیٹرن پر بنایا جاتا ہے؟ افعلو کے پیٹرن پر۔ اور افعلو کے آخر میں تنوین نہیں ہوتی ہے نا،
تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ممنوع من الصرف ہوتے ہیں. جب یہ مجرور ہوں گے تو ان کے آخر میں فتح آئے گی، کسرہ نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. اور یہ جو اسم تبدیل ہوتے ہیں یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ایک جیسے ہوتے ہیں، سیم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. مؤنث کے لیے اس کے آخر میں گولتا نہیں آئے گی، بلکہ اسے اسی طرح لکھا جائے گا. یعنی مذکر کے لیے بھی ہم اقلو لکھیں گے اور مؤنث کے لیے بھی ہم اقلو لکھیں گے. تو قلیل کا اسم تبدیل کیا ہوگا؟ اقلو. میں نے آپ کو بتا دیا نا، یہ دراصل کیا ہے؟ اقللو. تو آخر میں چونکہ اس کے لام 2 مرتبہ آتا ہے، اس لیے ہم لام کے فتح کو قاف پر لے آتے ہیں. اس کے سکون کی جگہ پر ہم فتح لگا دیتے ہیں، تو یہ بن جاتا ہے اقلو، یعنی کہ زیادہ کم. اچھا، پھر آگے ہے لذیذن سے الزو، بالکل اسی پیٹرن پر. ٹھیک ہے. لذیذن دیکھیں اس کے آخر میں بھی زال 2 دفعہ ہے نا، اس لیے ان دونوں کو ملا کے پھر یہ بن جائے گا الزو، یعنی کہ زیادہ لذیذ. اور شدیدن سے ہوگا اشدو، یعنی کہ زیادہ سخت، زیادہ شدید. اور حبیبن سے ہوگا احبو. اب دیکھیں ہم نے پڑھا تھا نا احبو، تو احبو اور احبو میں کیا فرق ہے؟ عام طور پر ان میں فرق کرنا ہمارے لیے تھوڑا کنفیوزنگ ہو جاتا ہے. تو یاد رکھیں کہ احبو اسم تبدیل ہے، جیسے اکبرو، اجملو، اور یہ سب کیا ہوتے ہیں؟ یہ سب ممنوع من الصرف ہوتے ہیں اور مذکر اور مؤنث کے لیے ایک جیسے آتے ہیں، مذکر اور مؤنث کے لیے سیم ہوتے ہیں. جبکہ احبو فعل ہے. کون سا فعل ہے یہ فعل ہے احبا یحبو. چلیے اس کے 5 in your pocket بنائیں. یحبو، تحبو، تحبو، احبو، نحبو. تو اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ احبو کیا ہے؟ یہ فعل ہے، اور احبو اسم تفضیل ہے. چلیے آگے چلتے ہیں. سوال نمبر 8 ہے اقرا ما یلی، یعنی کہ جو درج علم ہے اسے پڑھیں. جز نمبر 1 ہے بقیہ اقل من ساعتن. تو یہاں پر باقیہ کیا ہے؟ فعل ہے. اور اقلو کیا ہے؟ جی ہاں، یہ اس کا فاعل ہے. اور من ساعتن جار مجرور ہے، یعنی کہ گھنٹے میں سے بہت کم رہ گیا ہے. یعنی کہ وقت کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ ایک گھنٹے میں سے بہت کم رہ گیا ہے، ابھی پورا گھنٹہ نہیں ہے. چلیے جز نمبر 2 ہے البرتقال لذیذ والتفاح ألذ منہ، یعنی کہ مالٹا لذیذ ہوتا ہے اور سیب اس سے بھی زیادہ لذیذ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، دونوں کا کمپٹیشن ہے. چلیے اب آگے ہے ابی حبیب الیہ، یعنی کہ مجھے میرے ابو سے محبت ہے. وَأُمِّي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ، اور میری امی مجھے اس سے زیادہ پیاری ہے. تو ماں کو یہ رتبہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. اولاد کے دل میں اس کی یہ محبت جو ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے. الحمدللہ. اللہ ہمارے ماں باپ کو بھی جنت الفردوس میں جگہ دے. آمین ثم آمین. تو اس ابی میں جو ابو ہے وہ مبتدا ہے، وہ ہوا مضاف، اور یا متکلم اس کا مضاف الیہ ہے، اور حبیبن اس کی خبر ہے، اور الیہ جار مجرور ہے. اسی طرح وہ حرف عطف ہے، اور اس امی میں جو امو ہے وہ اس کا مبتدا ہے، وہ ہوا مضاف، اور یا متکلم اس کا مضاف الیہ ہے. اور پھر احبو یہ ایک جملہ فعلیہ ہے جو اس کے لیے خبر کے طور پر آیا ہے، اور الیہ جار مجرور، منہ جار مجرور. جز نمبر 4 ہے البرد اليوم اشد. اب اس کے کیا معنی ہوں گے؟ البردو کسے کہتے ہیں؟ سردی. اور اشدو زیادہ سخت. تو اس کے معنی ہوں گے آج زیادہ سخت سردی ہے. اب یہاں پہ یہ سپرلیٹو ڈگری ہے. ٹھیک ہے، اس کے مقابلے میں کوئی نہیں ہے.
یعنی کہ آج زیادہ سخت سردی ہے۔ اب یہ البردو کیا ہے؟ مبتدا ہے، اور پھر الیوما یہ ایک ظرف ہے، اور اشد جو ہے نا یہ اس کی خبر ہے۔ جز نمبر 5 ہے ما احب الدروسی الیکا، یعنی کہ تمہارے پسندیدہ اسباق کون سے ہیں؟ اب یہاں پہ احب مضاف ہے اور الدروسی اس کا مضاف الیہ ہے، تو پھر آگے ہے احب الدروسی الیہ القرآن الکریم۔ اب یہاں پہ بھی دیکھیں کہ احب مبتدا ہے، وہو مضاف، اور الدروسی اس کا مضاف الیہ ہے۔ پھر الیہ جو ہے جار مجرور ہے، اور القرآن اس کی خبر ہے، اور الکریم القرآن کی نعت ہے، یعنی کہ میرے پسندیدہ اسباق قرآن کریم کے اسباق ہیں۔ جز نمبر 6 ہے کانت طلاب قلیلا امسی، یعنی کہ کل طلباء کم تھے، والیوم ہم اقلو اور آج وہ زیادہ کم ہیں، یعنی کہ کل بھی کم تھے اور آج تو اور زیادہ کم ہیں۔ چلیے اب اگلا ہے من احب الناسی الیکا، یعنی کہ تمہیں انسانوں میں سے کون سب سے زیادہ عزیز ہے، سب سے زیادہ پیارا ہے، سب سے زیادہ محبوب ہے؟ تو اس کا جواب لکھا ہے احب الناسی الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ مجھے انسانوں میں سب سے زیادہ محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یہ ہم سب مسلمانوں کی فیلنگ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں دنیا میں سب سے زیادہ پیارے ہیں، حتیٰ کہ وہ ہمیں ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ چلیے اب آگے ہے این الکتاب۔ اچانک کسی کو کتاب نظر آ جائے تو وہ ہمیں کیا جواب دے گا؟ ہا ہوا ذا۔ عام طور پر کیا جواب ہونا چاہیے؟ ہوا ہاذا۔ تو اچانک نظر آنے پر انسان کیا بولے گا؟ ہا ہوا ذا، ٹھیک ہے نا؟ نارمل ہم بولیں گے ہوا ہاذا، جبکہ ایمرجنسی میں کوئی چیز ملے تو ہم کہیں گے ہا ہوا ذا، ارے یہ تو یہاں ہے۔ اسی طرح اگر ہم کہیں این الساعۃ تو وہ کیا کہے گا؟ ہیا ہاذہ۔ اور اگر وہی چیز اسے اچانک نظر آ جائے، کھوئی ہوئی چیز اچانک نظر آ جائے تو پھر وہ جلدی میں کیا کہے گا؟ ہا ہی ازی، ٹھیک ہے؟ اسی کو ہم کہیں گے ہا ہی ازی، ارے یہ تو یہاں ہے۔ اسی طرح این ابراہیم، یعنی کہ ابراہیم کہاں ہے؟ تو ہم سب ابراہیم کو ڈھونڈ رہے ہیں تو اسے پتہ چل جاتا ہے، تو وہ کیا جواب دے گا؟ ہا نزا، میں یہاں ہوں۔ انا ہاذا کی جگہ وہ بولے گا ہا نزا۔ تو یہ ایک عربی زبان کا اسلوب ہے، اسے بھی ہمیں سمجھ لینا چاہیے۔ یتظاہر المدرس بالبحث عن شیء اسمہ مذکر، یعنی کہ استاد کسی مذکر چیز کے لیے یہ پریٹینڈ کرے گا، ظاہر کرے گا کہ جیسے وہ اسے ڈھونڈ رہا ہے۔ فیقول احد الطلاب، تو پھر طلباء میں سے ایک کیا بولے گا؟ ہا ہوا ذا۔ کیا بولے گا؟ ہا ہوا ذا۔ ثم یتظاہر المدرس بالبحث عن شیء اسمہ مؤنث، پھر استاد اس طرح ظاہر کرے گا کہ جیسے وہ کسی مؤنث چیز کو ڈھونڈ رہا ہے۔ وَيَقُولُ أَحَدُ الطُّلَابِ، تو طلباء میں سے ایک کہے گا ہا ہی ازی۔ ثم یتظاہر بالبحث عن الطالب، پھر وہ ایسے ظاہر کرے گا جیسے وہ ایک طالب علم کو ڈھونڈ رہا ہے۔ وَيَقُولُ الْمَبْحُوثُ عَنْهُ نَفْسُهُ، تو جسے ڈھونڈا جا رہا ہے وہ خود کیا کہے گا پھر؟ ہا انا ذا، یعنی کہ میں یہاں ہوں۔ چلیے اب سوال نمبر 10 ہے تأمل المثال ثم کون جملا مثلہ مستعملا فیہا یجب علی،
مستعیناً بالکلمات الواردتی بین قوسین، یعنی کہ پہلے تو ہم نے مثال کو پورا پڑھنا ہے، پھر اسی کی طرح جملے بنانے ہیں، اس میں یجب علی کو استعمال کرتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہم نے کیا کرنا ہے، یہ بریکٹس میں جو الفاظ لکھے ہوئے نا، انہیں بھی ہم نے اسی کے مطابق لکھنا ہے۔ تو چلیے پہلے مثال کو پڑھ لیتے ہیں۔ المثال یجب علینا ان نفہم القرآن ونعمل به۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ان نفہمہ کے لیے کیا آیا ہے، علینا، تو یہاں پہ بھی یہ بریکٹس میں جو فعل لکھے ہوئے نا، انہی کے مطابق ہم نے علی کے بعد ضمیر کو لگانا ہے۔ تو پہلے ہم بریکٹ میں موجود الفاظ کو دیکھیں گے۔ تکتب الواجباتی بانتظامی، تو اب دیکھیں تکتبو کس کے لیے آتا ہے، انتا کے لیے نا، تو اس لیے ہم یہاں پر کیا لکھیں گے، علیکا۔ اب ہم یہاں پر لکھیں گے یجب علیکا ان تکتب الواجباتی بانتظام، یعنی کہ تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم ہوم ورک کو منظم طریقے سے کرو، سسٹمیٹک طریقے سے لکھو۔ تو اب یہاں پر کیا آ گیا، علیکا۔ ہم لکھیں گے یجب علیکا ان تکتب الواجباتی بانتظام۔ اس بلینک میں ہم یہ پورا سنٹینس لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ چلیے دوسرے جملے پر چلتے ہیں۔ یجب، اب یہاں پہ دیکھیں گے کہ یہ کیا لکھا ہے، تحفظینا۔ تحفظینا کس کے لیے آتا ہے، جی ہاں، انتی کے لیے۔ تو پھر ہمیں یہاں پہ کیا لکھنا چاہیے، علیکی۔ تو جب ہم یہاں پر علیکی لکھیں گے تو پھر یہ مضارع منصوب ہو کے کیسے ہو جائے گا، ان تحفظی، ان تحفظی سورتین ھذا الاسبوع، یعنی کہ ہم کسی لڑکی سے کہہ رہے ہیں کہ تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اس ہفتے 2 صورتیں یاد کرو۔ جز نمبر 3 ہے یجب بلینک تخرجون من الفصل بہدوء۔ تو اب دیکھیں تخرجون کس کے لیے آتا ہے، انتم کے لیے، تو اس لیے ہمیں یہاں پر کیا لکھنا ہوگا، علیکم۔ تو ہم لکھیں گے یجب علیکم ان تخرجو، ٹھیک ہے۔ تخرجونا کو جب ہم منصوب کریں گے تو اس کے نون کو حذف کر دیں گے اور اس کی جگہ ایک الف لکھیں گے، تو یہ بن جائے گا تخرجو من الفصل بہدوء، یعنی کہ تم سب کے لیے ضروری ہے کہ تم کلاس روم سے خاموشی سے نکلو۔ بہدوء کے معنی ہوں گے خاموشی سے، سکون سے۔ جز نمبر 4 ہے یجب بلینک تدخلون الفصل قبل دخول المدرس۔ تو اب تدخلون کس کے لیے آتا ہے، جمع مذکر سالم کے لیے، اس لیے ہم یہاں پر بھی لکھیں گے یجب علیکم ان تدخلوا الفصل قبل دخول المدرس، یعنی کہ تم سب کے لیے ضروری ہے کہ تم سب استاد کے آنے سے پہلے کلاس روم میں داخل ہو جاؤ۔ اردو میں ہم کہیں گے کہ جماعت میں داخل ہو جاؤ۔ جز نمبر 5 ہے یجب بلینک تدرس اللغة العربية لأنها لغة القرآن۔ تو اب تدرسو آیا ہے، اس کے لیے میں کیا لکھوں، علیکا۔ تو اب یہاں پر آئے گا یجب علیکا ان تدرس اللغة العربية لأنها لغة القرآن، یعنی کہ تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم عربی زبان کو سیکھو کیونکہ یہ قرآن کریم کی زبان ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ سوال نمبر 11 ہے الذہاب مصدر ذہب یذہب، یعنی کہ ذہب یذہب کا مصدر الذہاب ہے۔ تو چلیے اب اس کا استعمال دیکھتے ہیں۔ جز نمبر 1 ہے ارید الذہاب الی البیت، یعنی کہ میں گھر جانا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو الذہاب جو ہے نا، اب یہ ایک اسم بن گیا ہے،
ذہبہ کیا ہے؟ فعل ماضی ہے، اور یذہبو جی ہاں فعل مضارع ہے. لیکن الذہابو جو اس کا مصدر ہے نا، اب یہ ایک اسم ہے، یہ ایک اسم الفعل ہے، فعل سے بنا ہوا اسم ہے، ٹھیک ہے. اس لیے اس میں ال بھی آ سکتا ہے اور تنوین بھی آ سکتی ہے. تو اب یہاں پر اریدو کیا ہے؟ فعل ہے، اور اس کا فاعل کہاں ہے؟ اس میں جو انا کی ضمیر چھپی ہوئی ہے وہ اس کا فاعل ہے، اور الذہابہ اس کا مفعول بھی ہے، اور الی البیت جار مجرور. الذہابہ کے معنی کیا ہوں گے؟ جانا. تو اس جملے کے معنی ہوں گے کہ میں گھر جانا چاہتا ہوں. جز نمبر 2 ہے یا استاذو ارجو ان تسمح لی بالذہاب الی المستشفی. اب یہاں پہ ارجو فعل ہے اور ان تسمح جی ہاں مصدر المؤول ہے جو اس ارجو کا مفعول بھی ہے، اور پھر لی بھی جار مجرور ہے، بالذہاب بھی جار مجرور ہے، اور الی المستشفی یہ بھی جار مجرور ہے. یعنی کہ اے استاد میری درخواست ہے کہ آپ مجھے ہاسپٹل جانے کی اجازت دیں. اب تیسرا جز ہے خرجت من الفصل للذهاب الى المدیر. تو اب یہاں پہ بھی دیکھیں من الفصل بھی جار مجرور ہے، للذهاب بھی جار مجرور ہے، اور الى المدیر بھی جار مجرور ہے، اور خرج فعل ہے اور تو اس کا فاعل ہے. ٹھیک ہے، خرج ایک ایسا فعل ہے نا کہ اس کا مفعول بھی نہیں ہوتا. یعنی کہ میں پرنسپل کے پاس جانے کے لیے کلاس روم سے نکلا. جز نمبر 4 ہے هذه تذکرۃ طائرۃ الی دمشق ذهابا و ایابا. تذکرہ کسے کہتے ہیں؟ ٹکٹ کو، اور طائرۃ جہاز کو. تو تذکرۃ طائرۃ کے معنی ہوں گے جہاز کا ٹکٹ، یعنی کہ یہ جہاز کا ٹکٹ ہے الی دمشق ذہابا و ایابا، دمشق کی طرف جانے اور آنے کا. ٹھیک ہے، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ریٹرن ٹکٹ. یعنی کہ یہ دمشق کا جہاز کا ریٹرن ٹکٹ ہے. ٹھیک، چلیے آگے چلتے ہیں. اب ہم نے جو اس سبق میں نئے الفاظ پڑھے ہیں نا، ان کی لسٹ ہے یہ. تو اجنبی کے معنی کیا ہوں گے؟ اجنبی پرایا، بیگانہ. اچھا، اجنبی کے عربی زبان میں ایک اور معنی بھی ہوتے ہیں، اور وہ ہے عجیب. یہ عجیب کے لیے بھی عربی میں استعمال کیا جاتا ہے. پھر ہے محفظتن، یہ کسے کہتے ہیں؟ پرس، بٹوا. نقدن یعنی کہ نقدی، کیش، رقم، اور اس کی جمع ہوگی نقودن. پھر ہے خطاؤن یعنی کہ غلطی، خطا، اور اس کی جمع ہوگی اخطاؤن. ٹھیک ہے، دیکھیں مختلف پیٹرن پر یہ جمع بنتی ہے. جمع جو ہے نا اردو میں بھی ہم مختلف پیٹرنز پر بناتے ہیں. پھر ہے ایابن. ایابن کیا ہے؟ یہ ایک مصدر ہے، اور اس کے معنی ہوں گے لوٹنا، واپس آنا. اور ذہابن، ذہابن کے معنی ہے جانا. ٹھیک ہے نا، دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے. ذہابن بھی ایک مصدر ہے اور اس کے معنی ہے جانا. پھر ہے قرصن یعنی کہ گولی، ٹیبلٹ، اور اس کی جمع ہوگی اقراصن. پھر ہے تذکرۃن یعنی کہ ٹکٹ، اور اس کی جمع ہوگی تذاکر. پھر ہے کلو گرامن یعنی کہ کلو گرام، اور اس کی جمع ہوگی کلو گراماتن. پھر ہے انسا یعنی کہ مؤنث، عورت، اور اس کی جمع ہوگی اناسن. پھر ہے ذکرن یعنی کہ مذکر، نر، مرد، اور اس کی جمع ہوگی ذکورن. پھر ہے بانتظامن یعنی کہ منظم طریقے سے، سسٹمیٹک. پھر فعل ہے وجبہ یجبو یعنی کہ ضروری ہے، واجب ہے. پھر فعل ماضی ہے ارجا، اور اس کے مضارع ہوگا یا رجوع یعنی کہ چڑھنا. پھر فعل ماضی ہے بلیا. اچھا، اس کا یہ مسئلہ ہے کہ اسے دونوں طرح استعمال کیا جاتا ہے. بلیا یبلاؤ، یہ کون سا باب ہے؟ باب سمیہ. اور بلا یبلاؤ کون سا باب ہے؟ باب فتحہ.
تو اسے باب سمیہ اور باب فتحہ دونوں کی صورت میں استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ یعنی کہ نگلنا، کسی چیز کو سوالو کرنا، نگل جانا۔ تو الحمدللہ ہماری یہ تمارین ختم ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سبق میں ہم اجوف کو پڑھیں گے۔ تو مثال جو ہوتا ہے نا، یہ اجوف سے تھوڑا آسان ہوتا ہے، اجوف تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جو چیز جتنی مشکل ہوتی ہے اتنی کیا ہوتی ہے؟ جی ہاں، دلچسپ ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے اجوف زیادہ دلچسپ ہوتا ہے۔ یہی حال ناقص افعال کا بھی ہے۔ عام افعال کی نسبت ناقص افعال مشکل ہوتے ہیں نا، یعنی کہ زیادہ دلچسپ ہوتے ہیں۔ میں نے آپ کو کیا کہا تھا کہ یہ جتنے مشکل ہوتے جاتے ہیں، کمپلیکیٹڈ ہوتے جاتے ہیں، اتنے ہی انٹرسٹنگ ہوتے جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمارے لیے وقت کے ساتھ ساتھ مزید انٹرسٹنگ ہوتے جائیں گے۔ تو آج کا ہمارا سبق بس یہیں تک تھا۔ اپنی اس ناچیز بہن کو بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ مجھے اس وقت آپ کی دعاؤں کی شدید ضرورت ہے۔ بہت شکریہ۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔